نبوت کے آثار، یعنی ابو طالب کی پرورش میں تھے تو اس دوران کچھ ایسے واقعات آئے جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بننے والے۔ پہلا واقعہ کیا ہے؟ بارش کا ہونا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے زمانے میں، جب آپ چھوٹے ہی تھے، زیادہ عمر آپ کی نہیں تھی، ابو طالب کے زمانے میں ہی بارش بھی ہو رہی تھی، قحط سالی کا دور تھا۔ چنانچہ لوگوں نے ابو طالب کے پاس جا کر کے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ ہماری قوم کے بزرگ ہیں، چلیے آپ دعا کیجیے، آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بارش نازل کرے گا۔ چنانچہ ابو طالب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئے، بچے تھے آپ اس وقت، چھوٹے بچے تھے، اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر کے اپنے ساتھ رکھ کر کے انہوں نے دعا کی اور سارے لوگوں نے دعا کی، اور جیسے ہی ان لوگوں نے دعا کی ویسے ہی مسلسل بارش نازل ہونا شروع ہوئی۔ جیسے ہی بارش ہوئی تو ابو طالب نے اپنے زبان سے فوراً یہ اشعار پڑھے جو اشعار عربی میں لکھے ہوئے ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ معنی کیا ہے کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے چہرے کی وجہ سے بارش بھی ہو جاتی۔ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کے بادل بھی پانی نازل کر دیتا ہے۔ ثِمَارُ الْيَتَامَى یہ یتیموں کے لیے پناہ گاہ ہے، یعنی سارے یتیموں کی مشکلوں اور سارے یتیموں کی مصیبتوں کو سمجھنے والا یہ شخص ہے۔ عصمۃ للارامل اور جو بیوائیں ہیں بیواؤں کے نہیں، بیواؤں کا بھی کیا ہے؟ محافظ ہے۔ تو اس واقعے کا ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا اشارہ تھا۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ جو ہوا وہ بحیرہ راہب کا قصہ تھا۔ بحیرہ راہب، راہب کس کو بولتے ہیں؟ عیسائیوں کا عبادت گزار، پوپ جس کو بولا کرتے ہیں آج، تو وہ تھا، اس کا لقب تھا بحیرہ۔ بعض روایت میں اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا نام جرجیس تھا۔ جرجیس انصاری صاحب بھی ہیں، وہ نہیں، اس کا نام تھا جرجیس تھا۔ تو اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارت کے لیے لے کر کے گئے جب آپ جوان ہوئے ہیں۔ جب آپ وہاں پر پہنچے، بحیرہ راہب کے معبد سے گزرے، اس کے چرچ کے پاس سے گزرے، تو وہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ اختیار کیا۔ جب پڑاؤ اختیار کیا تو یہ جو بحیرہ تھا، جو راہب تھا، بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، یہ عام طور پر لوگوں کے پاس آتا نہیں تھا، لوگوں سے ملنے نہیں آتا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ان لوگوں سے ملنے آیا۔ جب ملنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کھڑے ہوئے تھے، تو اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا کہ وہ بچہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ابو طالب کے کیا ہے نتیجے۔ تو اس نے ان کو نہیں بلایا، خود ان کے پاس گیا اور جا کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ ہذا سید العالمین رحمت للعالمین، یہ سید العالمین دنیا کا سردار ہے، یہ رحمت للعالمین دنیا والوں کے لیے رحمت بنے گا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ پہلی بار اس بچے کو دیکھ رہے اور اس بچے کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو ابو طالب نے، بحیرہ راہب نے کہا کہ جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں نے یہاں سے دیکھا کہ پتھر اس کو سلام کر رہے تھے، اس بچے کو پتھر سلام کر رہے تھے، اور اسی طرح سے ابھی بھی دیکھو اس بچے کے اوپر بادل ہے، بادلوں نے سایہ کیا ہوا۔ چنانچہ اس نے، بحیرہ راہب نے خصوصی طور پر ان سارے لوگوں کے لیے، ابو طالب کے ساتھ پورا جو قافلہ تھا ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور کہا کہ آپ لوگ کھائے بغیر نہیں جائیں گے، آپ لوگ بڑی معزز ہستیاں ہیں۔ اور کھانے کے لیے وہ خود بھی گیا کچن میں اور خود بھی جا کر کے چیزیں اس نے بنائی، اور بنانے کے بعد ان کو بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ تو جب آپ آ رہے تھے کھانے کے لیے، جب آپ آ رہے تھے تب بھی آپ کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ بادل سایہ کیے ہوئے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ بھی سہا ہے، تپش بھی برداشت کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا تھا وہاں پر، کیونکہ وہ لوگ عیسائی تھے تو ان لوگوں کو بتانا تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آ رہے تھے کھانا کھانے کے لیے، آپ کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، اس کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، جس کو سارے لوگوں نے دیکھا کہ دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ سید العالمین۔ اور ایک نشانی اس نے یہ بھی بتائی کہ ان کے مہر نبوت ہے، نبوت کی مہر بھی، اور وہ مہر کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں، پیچھے بالکل درمیان میں، سر کے گدی کے نیچے تھی، وہ ایسا تھا، یعنی مسے کی طرح سے تھا، اور اس پر تھوڑے بال تھے، اور وہ نبوت کی مہر تھی، نبوت کی نشانی تھی۔ اس نے کہا کہ جس نبی کی بشارتیں، خوشخبریاں ہمیں اپنی کتابوں میں ملتی ہیں، اس نبی کے بارے میں ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی مہر نبوت بھی ہوگی اور ان کے مہر نبوت بھی ہے۔ تو یہ قصہ بھی بحیرہ راہب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا۔ اس نے یہ بھی کہا، بحیرہ نے یہ بھی کہا کہ ان کو شام لے کر کے نہیں جانا، کیونکہ اگر شام لے کر کے تم گئے اور یہودیوں نے ان کی نشانات کو دیکھ کر کے، علامات کو دیکھ کر کے ان کو پہچان لیا تو یہ بخشیں گے نہیں، قتل کر دیں گے، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟
تو ان کو تو فوراً ہی قتل کر دے، تو لہٰذا اس نے ان کو تنبیہ کی۔ چنانچہ ابو طالب نے چند لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس مکہ بھیج دیا، اور ابو طالب خود وہاں سے اپنا قافلہ لے کر کے شام تجارت کے لیے نکلے۔ تو یہ کچھ آثار ہیں نبوت کے۔ 20 سال کی عمر میں جنگ میں شرکت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان تھے تو آپ اپنے سماج کے ساتھ رہتے تھے، معاشرے کے ساتھ رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ تنہا زندگی بسر کرتے تھے، اور تنہا زندگی بسر کرنا یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ انسان بہتر ہے جو تنہا اپنے گھر میں رہتا ہے یا کہیں باہر نکل جاتا ہے پہاڑیوں میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، وہ انسان بہتر ہے، یا وہ انسان بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کر کے لوگوں کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا رہتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا انسان بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کر کے لوگوں کی جانب سے آنے والی باتوں کو برداشت کرتا ہے، ان کی حرکتوں کو برداشت کرتا ہے، ان کے افعال کو برداشت کرتا ہے۔ یہ انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہو رہی تھی وہ اسی سائے میں ہو رہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہا زندگی بسر نہیں کرتے تھے، بلکہ سوشل ایکٹیویٹیز جو تھیں اس میں بھی آپ شامل تھے۔ انہی ایکٹیویٹیز میں سے ایک یہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے جنگ میں شرکت کی۔ جنگ کون سی تھی؟ حرب فجار۔ حرب فجار، حرب فجار کا نام آئے گا۔ حرب فجار کن لوگوں کے درمیان ہوئی؟ دو فریق تھے۔ پہلا فریق اے میں دیکھیے آپ، قبیلہ کنانہ، قبیلہ بنو اسد، قبیلہ ابن خزیمہ تھا، اور دوسرے فریق میں قیس علان کے قبائل تھے۔ یعنی ایک طرف قیس علان کے بہت سارے قبائل، علان کے بہت سارے قبائل تھے، بہت سارے افراد تھے اس میں۔ دوسری طرف قبیلہ کنانہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ ابن خزیمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی قبیلہ بنو کنانہ کے ساتھ، قریش وغیرہ کے ساتھ یہ قبائل تھے، 3 قبائل۔ اور ان کے فریق مخالف بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ علان کے قبائل۔ جنگ کی وجہ کیا تھی؟ قتل تھا۔ قتل میں کیا تھا کہ قبیلہ کنانہ کے ایک شخص کو قریش یعنی قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص کو قیس علان کے قبائل نے قتل کر دیا، تو بدلے میں انہوں نے ان کے ایک آدمی کو مار دیا۔ میں نے بولا نا کہ ایک جھاپڑ مارنے کی وجہ سے 10 سال وہاں پر لڑائیاں چلتی رہتی، ایسی جاہلیت کا دور ان کے یہاں تھا۔ تو اس ایک قتل کی وجہ سے یہ لڑائی بہت لمبی چلی، اور یہ جو حرب فجار ہے یہ چوتھی حرب فجار ہے۔ 4 حرب فجار ہوئی ہیں، حرب فجار اول، حرب فجار ثانی، حرب فجار ثالث، حرب فجار رابع۔ چوتھی جو حرب فجار ہے اس کے بعد جنگ بند ہو گئی تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے۔ تو ایک قتل کی وجہ سے کئی سالوں پر مشتمل یہ جنگ ان قبائل کے درمیان لڑی جا رہی تھی۔ حرب فجار کو حرب فجار کیوں نام دیا جاتا ہے؟ نام کی وجہ حرام مہینے میں جنگ کا ہونا، حرام مہینے میں جنگ کرتے تھے، اور کہاں؟ حرم میں جنگ ہوئی تھی، مکہ کے اندر یہ جنگ ہوئی تھی، اور حرام مہینے یعنی حرام مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، انہی 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس میں زمین کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا، مہینے کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ فجار مانے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا کام کرنا۔ فجار مانے گناہ کا کام کرنا ہوتا ہے، تو گناہ کا کام انہوں نے کیا تھا، حرام مہینوں کی پامالی کر کے، حرام جگہ کی حرمت کو پامال کر کے، اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ حرب فجار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کس نوعیت کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچاؤں کو تیر دے رہے تھے، بس اتنی شرکت تھی۔ آپ بذات خود اس میں شریک نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے کسی کو مارا ہو، لیکن بس یہ ہے کہ اپنے چاچا وغیرہ کے ساتھ آپ گئے تھے، تو ان کے چاچا وہ تیر مار رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ترکش سے تیر نکال کر کے اپنے چاچاؤں کو تھما رہے تھے۔ بعض لوگوں نے اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے، یعنی اس روایت کو بھی صحیح نہیں مانا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ روایت ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی تھی۔